الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان من، اللہ قرآن مجید ارشاد فرما دے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جناب مریم او شخصیت نے جنہوں قرآن نے طاہرہ دا لقب عطا فرمایا۔ اب نو سمجھ آگئی حضرت؟ جناب مریم، قرآن مجید نے جناب مریم نو طاہرہ دا لقب عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید دی ہی آیات بینات تو جناب سیدہ زہرا نو بھی طاہرہ آکھیا گیا ہے۔ مریم پاک نو اللہ فرما دے مریم میں تینو چنیا بھی ہے اور تینو پاک بھی کیتا ہے۔ سو بی بی مریم نو اللہ نے چنیا بھی ہے اور پاک بھی نے۔ ماشاءاللہ بڑی گل ہے بھائی، بڑی دروں ہیں۔ چنیا بھی ہے، پاک بھی کیتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ نو اللہ تعالیٰ نے چنیا بھی ہے اور پاک بھی کیتا ہے، لیکن اہل محبت اور اہل عقیدت دی نظر یہ تقابل کسی دی شان گھٹان آستے نہیں ہوندہ۔ اگر اس نیت کیتا جائے تو تقابل غلط ہے۔ اب میری گل دی سمجھ آئیے؟ کچھ ایسا ہوندہ ہے کچھ بندیاں نو گلاں دی سمجھ نہیں ہوندی، وہ گلاں تھوڑیاں جیاں انہاں دے ذہنی معیار تو بلند ہو جاندیاں۔ ویسے میں کدی بھی کوشش یہ نہیں کیتی کہ میریاں گلاں دی بندیاں نو سمجھ نہ آوے۔ میں علم دی جڑی سیڑھی ہے نا، سیڑھی اون دے تو ایٹھاں لے آنا، اور کلم الناس علی قدر عقولہم، جمیں دا بندیاں دا عقل ہوئے ذہن ہوئے، میں انہاں وچ بے کے میں ڈیرے آلے کول ڈیرے چ بے کے تقریر کرنا، سکول آلے کول کلاس روم چ بے کے تقریر کرنا، جیڑا پانی لان آلا ہے میں او دے کول جا کے او دے ذہن دی تقریر کرن دی کوشش کرنا کہ میری گل دی میرے بندیاں نو، میرے سامعین نو، میرے بھائیاں نو، میرے بزرگاں نو سمجھ آنی چاہیے دیئے۔ یہی تے میری ڈیوٹی ہے میں سمجھاواں، اور سمجھان دی میرا ڈیوٹی ہے، میں سمجھان دی کوشش کرنا۔ لیکن پھر بھی کدی کدی میں سمجھنا میں محسوس ہوندہ ہے بھی گل میرے سامعین دے ذہن تو اتائیں، لیکن میں مڑ بھی کوشش کرنا آ جائے گی، سندیاں ذہن بن جاندہ ہے۔ اب حضرات سمجھن دی کوشش کرو، جڑا تقابل ہوندہ ہے نا شخصیات اچھ، ایسا تقابل ہے ہی ممنوع جڑا کسی دی شان گھٹا کے اپنے نو اونچیاں کرنا ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماندے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولاں نو بعد تو بعد تے فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ تسی انج کہہ سکتے ہو کہ ساڈے نبی فلاں نبی تو شان وچ بلند نے، انج نو کہہ سکتے کہ فلاں نبی شان وچ گھٹ نے، مطلب وہی ہے۔ لیکن جس لفظ بھی بے ادبی ہوئے وہ جملہ نہیں بولنا چاہیے،
کیونکہ دین ادب دا نام ہے، بے ادبی دا نام دین بے ادبی نہیں سکھائیں، ادب سکھائیں۔ تو کچھ ساڑی سنیاں دی اونج بھی آل پئی ہے بھائی ادب والے نے، آل دا پتہ ہے نا، اب پنڈاں وچ پتیاں دی آل پہ جاندی ہے، اس گل نک نیم جنوں سدنے آسی، برانڈ نیم پتیاں دا ہو جاندہ ہے، کنا پنڈاں دیاں آلاں پہ جاندیاں، کنا پتیاں دیاں، کنا گھراں دیاں آلاں پہ جاندیاں۔ انہیں جو باویں کو پڑھدادا لمبردار ہوئے، پچھلے سارے بھی لمبر ہی سدین دے رہاں دے نالاں کو پہلا کو دادا پڑھدادا ہویا، لیکن وہ سارے اندر بعد لمبران دا گھر وہ آل پہ گئی۔ ساڑی سنیاں دی یہ آل پئی ہے بھئی ادب والے بھی نے تے جے وچوں نکھیڑا کرنا انہیں تو آندن با او فلانے برود والے سننی نہیں تے آ فلانے درود والے سننی نہیں۔ ساڑی یہ آل پئی ہے درود شریف، تو میں تے آنا اللہ سونے قیامت والے دن بھی ساڑی ایو آل روے، اے درود والے سننی نہیں، اب برود والے سننی نہ بنی۔ جی سمجھ آ گیا؟ عزیز من تو تقابل ایسا کرو کہ جس جڑے تواڈے ممدوح شخصیت نے جنہاں دی تساں گل کرنی ہے انہاں دی شان بلند ہوندی جائے، دوجیاں دی گھٹائن دی ضرورت نہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے اس طرح بیان کرنا۔ تو میں جناب کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنا ذہن نہیں نہ استعمال کرتا، جنہ آگے کوئی اندے اتے گفتگو کیتی ہے میں وہ تو سنانا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ اتے بڑی خوبصورت گل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مریم انہوں دی ایک نسبت بڑی افضل تیال ہے۔ وہ کیڑی ہے؟ انہوں دی ایک نسبت بلند ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی نے، اللہ نے انہوں نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا، بغیر خامن تو جناب مریم نو بیٹا عطا فرمایا۔ اے انہوں دی شان ہے، رفت بلندی ہے، اے انہوں دی نسبت یک نسبت۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جناب عیسیٰ دی طرف ہوئے کیسے نسبت ہے جناب مریم دی جو حضرت عیسیٰ نبی دی امی نے۔ اگو جدو اے بیان کیتا نہیں نا، دوجہ پاس فرما دینا از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ آپ فرما دیا جے رشتیاں دی نسبت ویکھنی ہوئے تے حضرت سیدہ زہرا دیاں ترے نسبتاں نے۔ کوئی بھی کائنات چورت ہوئے تو اندے سورے تے پیکے تے اولاد ویکھی جاندی ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہ بھائی؟ اتھے انہوں اقبال فرما دینا جناب مریم دی ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی نے، تو سیدہ زہرا دی کی نسبت ہے؟ آپ فرما دینا پہلی نسبت ہے نور چشم رحمت للعالمین۔ یہ بی بی پاک دی نسبت ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ آپ فرماندیں کہ جڑے پہلیاں تے پچھلیاں ساریاں دے سردار، نبیاں دے تاجدار، رب دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ بی بی زہرا پاک میرے پاک نبی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک تے دل دا چین نے۔ اے وہ نسبت ہے جدہ کائنات کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حضرت زہرا نبیاں دے سردار دی بیٹی نے۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ہے، بی بی پاک دی ایک نسبت ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پھر آپ فرما دے انہوں نے دوسری نسبت کی ہے، اقبال فرما دے بانویاں تاجدار حل عطا، کہ وہ بیوی نے جنہ دی شان ہے جو پوری سورہ حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ دہر جدے وچی آیت یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ آپ فرماتے ہیں بانویاں تاجدار حل عطا، او بیویوں نے جڑے ولیاں دے سردار نے،
بیوی انہاں دی نے جڑے ولیاں دے سردار نے مرتضی مشکل کشا شیر خدا بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. پھر فرما دے یہ دو ہو گئیاں. تیجی نسبت بیٹی کنہ دی آئی شادی کتھے ہوئی اولاد کیڑی ہوئی. آپ فرما دے مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق. آپ فرما دیں کہ ماں ہے عشق دی پرکار دی جڑا سار اللہ دے عاشقاں دے قافلے دا سالار حسین. اللہ دے جتنے عاشق نے یہ جملہ میں پچھلے دن بھی دہرا گیا پھر دہرا رہے ہیں کیونکہ تو میں اگر لگنا سی تو لگنے ترجمہ کر دیا. سارے رب دے عاشقاں دے سال قافلے دا سالار حسین ہے. ترے نسبتاں جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی جنہیں جواب دی عظمت اور بلندی ظاہر ہوتی ہے. مہربانی وقت بھائی وقت بڑا کام ہے مہربانی. بیٹی نبیاں دے سردار جناب سیدہ زہرا آپ بیٹی نے نبیاں دے سردار دی آپ زوجہ نے ولیاں دے سردار دی اور امی نے جنتیاں دے سردار دی. سیدہ زہرا پاک دیاں تراوے نسبتیں سرداراں نال نے. ایک نسبت بھی تھلے آڑی نہیں جیدہ کائنات وچ کوئی اور مقابلہ کر سکیا. پھر جدو اے نسبتاں بیان کر لیاں نا تو ہون اقبال اپنا عقیدت بیان کر دیں. آپ فرما دیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است. یہ کوئی بندہ سمجھے نا میں اقبال گل کتھے کیتی تو اقبال ویسے قادری درویش نے سید عبدالقادر جیلانی دے مرید نے 11ویں والے جڑے پیر نے نا انہاں دے اقبال مرید نے اور بڑے پکے ٹھکے چکے تو انہوں پتہ ہے سنی آدمی سن. لیکن میں یہ روز دسنا کہ وہ کیڑا سنی ہے جی دے دلے حضور دی آل دا پیار نہیں جو آندہ ہے میں سنی ہاں. وہ سنی نہیں پتہ نہیں ہو کی بلا ہے سانوں دا پتہ ہی کوئی نہیں. جی کوئی سمجھ آئی کوئی نہ حضرات وہ سنی کوئی نہیں پتہ نہیں ہو کون ہے وہ دے تو ہی پوچھنا چاہیے ہے وہ دا تعارف کی ہے. سنی دا تعارف ہے یہ کہ وہ حضور سرکار دی آل نال محبت کرتا ہے. جی اے میں نا کہ میں کوڑوں گل کی تھی نہیں. سنی دی جڑی تعریف ہے نا ڈیفینیشن ہے سنیت دی وہ ہے یہ کہ حضور دی آل دا محب ہوئے صحابہ دا بادب ہوئے وہ سنی. اقبال اپنی عقیدت دا اظہار کر دیں تو اقبال کی فرما دیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است. اقبال فرما دیں کہ جڑے اللہ دے قانون دی زنجیرے او اقبال دے پیراں وچ نہ ہوندی. اللہ دی شریعت تے اللہ دے قانون دی اگر زنجیر سنگلی میرے پیر بننے ہوئے نہ ہوندے کیونکہ شریعت دی سنگلی نے میرے پیر بننے ہوئے نے. رشتہ آئین حق زنجیر پا است پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. فرماندن ایک تے رب دے قانون دی پابندی ہے دوجا آمینہ دے لال دے فرمان دا شرم تے حیا بڑھائے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است تے جے اے دوویں چیزاں نہ ہون تو ہن وہ اپنی عقیدت دس دے واندن اگر اے دوویں چیزاں میں نہ روک دیاں تے اقبال دی عقیدت آندی ہے. یہ ہن اقبال دی عقیدت ہے جڑی اقبال بیان کیتی بھائی یہ دوویں چیزاں میری وہ مجبوریاں پہنا دسیاں اور وہ مجبوریاں ہیں نے. وہ ہر بندہ مومن واسطے اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان چونکہ ساڑھے واسطے قابل عمل چیزیں ہوندے اس تے اسی چلنا ہوندے. اب فرما دینا اگر یہ نہ ہوں دیاں اگر یہ نہ ہونا تو آپ فرما دینا وگرنا گردے تربتش گردید میں گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک او پاشید میں. اقبال فرما دیں کہ اگر اے نہ ہو دیا تو اے سیدہ زہرا
میں اقبال تیری قبر دا طواف بھی کردا، تیری قبر نو سجدے بھی کردا، تے تیری قبر دی خاک دی مٹی اپنی آنکھاں دا سرما بنا لیندا۔ واہ واہ، ہم نے سمجھ آئی حضرات اقبال کی کر دے؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، شریعت آن دیئے نا طواف کعبے دا ہے، یہ اجازت دین دی تے زہرہ میں تیری قبر دا طواف کردا۔ شریعت آن دیئے رب تو علاوہ کسی نے سجدہ نہ کر دے، اجازت ہوندی تے زہرہ میں تیری قبر نو سجدہ کردا تو ایڈی پاک۔ ہائے ہائے واہ اقبال، گل بھی دس گیا تے شریعت بھی ہتھوں نے اس جان دیتی۔ یہ مڑ شاعر دا ہی کمال ہوندا ہے بھی وہ دریان کوزے چ بند کر چھڑ دے۔ فرمانے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ اے سیدہ زہرا حضور دے فرمان دا خیال ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، کسی نے بھی سجدہ نہ کرے آئے۔ یہ میرے بچوں یاد کر لو، اللہ تو علاوہ کسی اگے جھکنا، مرشد اگے بھی سجدے دی نیت نہ جھکے ہے گناہ ہوئے گا۔ توجہ ہے کہ نا؟ کسی اور شاید نا نہیں لگتا، میں تو سنیا نہ صرف سمجھا رہا کہ تسی بھی اگر مرشد نو سجدہ کر دیو تو غلط کرو گے۔ سجدہ صرف رب نو سجدہ ہے، اے کسی اور نو سجدہ نہیں۔ سو کسی اور اگے بھی سجدے دی نیت کدی بھی نہ جھکیا ہے، اللہ ناراض ہوندا ہے، اللہ نے پسند ہی نہیں۔ جدو جھکنا ہوئے اس ہکو گل نو مد نظر رکھیا کرو، جدے اگے حسین جھکیا ہے، جدے اگے حسین دا نانا جھکیا ہے، جے جھکنا ہی تے بھائی او دے اگے جھکیا کر، او جھکنے والی تھا ہے۔ اقبال فرمانے اے سیدہ زہرا، شریعت دا قانون روک دے، ورنہ سیدہ زہرا میں تیری قبر دا طواف بھی کردا تے تیری قبر نو سجدہ کردا، سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں، میں اپنی پیشانی تیری قبر اگے رکھ دیندا، یہ رب دا دین اجازت دیندا۔ عقیدت اقبال دی اس تھان تے اپڑی ہوئی ہے کہ زہرا پاک دا اتنا بلند تے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ اے جناب مریم نے، اے جناب سیدہ زہرا نے، اگر آپ سمجھنا چاہو تو ایک گل اور عرض کرنا چاہنا، جناب سیدہ زہرا پاک، اتھو ہی میں کربلا چلے جانا ہے، تسی میرے نال نہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ جناب سیدہ زہرا پاک انہاں دا حجرہ مسجد دے نال ہے، جتھے ہن حضور دا روزہ ہے نا، یہ دو حجریاں دا بنیا ہویا ہے، ایک بی بی عائشہ صدیقہ دا، ایک بی بی زہرا پاک دا حجرہ، دو حجرے ملا کے تے حضور دا روزہ بنے ہیں، اجے بھی او حجرے اندر ہی نے، بی بی پاک دا حجرہ بھی اندر ہی ہے تے حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ بھی اندر ہی ہے، اور اتے او روزہ شریف حضور دا۔ اللہ نے منظور فرمایا تو دوویں حجرے محفوظ ہو گئے، دوویں حجرے مسجد، اے حجرہ مسجد سیدہ زہرا دا مسجد دے نال حجرہ ہے۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرت؟ اتھے اتھم بھی اجے موجود ہے، اندھے اتھے لکھے ہے اگر کوئی بندہ تشریف لے جائے استوانت الحرس، اتھے بیٹھ کے حضرت علی حضور دے گھر دے باہر حضور دا پہرا دین دیا ہے، کوئی دشمن میرے نبی دے نیڑے نہ آوے۔ آپ نے سمجھ آئی حضرت؟ آپ نے سمجھ آئی حضرت کہ کوئی دشمن حضور دے نزدیک نہ آئے۔ علی جس جگہ تے بیٹھ دیا ہے سرکار علی مرتضیٰ، اس جگہ تے تھم بنیا ہے اور اس دا نام ہے استوانت الحرس، وہ اجے بھی موجود ہے، یعنی پیرے آڑا تھم وہ تھے موجود ہے۔ نال مسجد حجرہ ہے، مسجد دے نال ہی حجرہ سی حضرت مریم پاک دا، یعنی بی بی زہرا پاک دا حجرہ بھی مسجد دے نال ہے، انہاں دا حجرہ بھی مسجد دے نال سی۔ انہاں کول جبریل آئے، جناب مریم کول جبریل آئے نہیں تے قرآن پاک اچ لکھا ہے کہ وہ آئے ہیں پر انہاں اجازت نہیں لئی۔ بھائی توجہ ہے حضرات، وہ آئے نہیں انہاں اجازت نہیں لئی، سیدہ مریم دے جدو حجرے وچ تشریف فرما ہوئے اجازت نہیں لئی۔ اللہ دا قرآن پڑھ لو، وہ اندر تشریف لائے اور مخاطب ہوئے۔ جی عزیزان دی وقار میں اللہ دا قرآن پڑھ دینا میرے بھائی، نوٹ فرما لو۔ اللہ قرآن فرمانے فارسلنا
یا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جناب جبریل بی بی مریم دے حجرے جائے اور سیدھا اندر گئے. بی بی مریم پاک نے جدو ویکھیا کہ ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، سونا ہے، رنگ سفید ہے، زلفاں گنگریالیاں نے. یہ جبریل امین دی صورت مفسرین نے لکھی ہے. باشرن سویہ دی تعریف ہے کہ انہوں نے بال گنگریالے سن، چہرہ گول سی اور سفید سی، تے اجے ہن وال انہاں دی داڑھی مبارک دے اگدے پہ آئے. اس عمر وچ اس صورت جبریل آئے. تو جدو آئے تے بی بی مریم ڈر گئیاں. کیا فرماندیاں تو کون ہے؟ انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا. میں اللہ دی پناہ منگنی ہے تیرے کو اگر تو متقی ہے تو اللہ فرمایا مریم تو ڈرنا. جبریل تو دس نہ تو کون ہے. جناب دی توجہ ہے حضرات. جبریل امین عرض کرنی ہے بی بی پاک میرے کو ڈرو نا. انما انا رسول ربک لیہب لک غلام. گل قبل غور ہے. جناب حضرت مریم دے حجرے چ جبریل امین آئے نے سیدھے اندر گئے نے. اے گل جناب قبل غور ہے. سیدھے اندر گئے نے تے جناب مریم دے پوچھن تے دسیا نے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. کدے آئے ہو؟ لیاہب لک غلاما زکیہ. میں پتر دین آیا. توجہ ہے حضرات. میں بیٹا دین آیا. میں بولو چاہ لیاہب لک غلاما زکیہ. ایک صاف ستھرا بیٹا تو ہبہ کرنا آیا. ہن جناب اے حجرہ بھی مسجد دے نال ہی ہے تے جبریل ادے بھی عزرائیل آئے نے. ادے جبرائیل آئے نے ادے عزرائیل آئے نے. توجہ ہے جناب. ادے جبرائیل اے فرشتے دوویں ہی سردار نے. جڑے چار فرشتے وڈے فرشتے نے انہاں وچ دوویں نے جبرائیل بھی عزرائیل بھی. عزیزاں دی وقار جناب جبرائیل امین آئے تے عزرائیل آئے. اللہ اکبر. جدوں آئے دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی زہرا پاک نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیتی سیدہ میں عربی رسول اللہ نو ملن واسطے حاضر ہویا ہوا. بی بی پاک نے فرمایا انہاں دی طبیعت ناساز ہے چلا جا. چپ کر کے پیچھے ٹر گیا. دوجے دن پھر آیا پھر چلا گیا. تیجے دن پھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے اکھاں کھول کے فرمایا فاطمہ پتہ ہی کون ہے؟ اے ہن تساں آپ سمجھنا ہے نا اودے تے بغیر اجازت تو حجرے چ داخل ہو گیا نا. لیکن حضرات دی وقار تے فرشتے آئے دروازے تے کھڑے ہوئے. اللہ اللہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ پتہ ہی کون ہے؟ بابا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ انہیں آج تک کسے دروازے تے کھلو کے اجازت نہیں لئی. رب دا فرشتہ تیرے پردے دا احترام کر کے دروازے تے کھلوتا رہا ہے. توجہ ہوئی حضرات کے نام. عزیزہ نے مخاجہ حسن رضا بریلوی امام احمد رضا دے بھائی نے. حسن رضا امام اہل سنت امام احمد رضا دے بھائی نے اور آل رسول نے بڑی محبت کرنے والے ہیں. اہل سنت سب تو مستند کتاب کربلا دی تاریخ ہوتے اے انہاں دی ہی ہے. حسن رضا بریلوی کربلا دے واقعات اور انہاں ہوتے جڑی مستند تاریخ ہے نا جڑی آسی تو پڑھ کے سنانے ہیں. یہ دے سب تو مستند تاریخ جڑی ہے وہ انہاں دی ہی ہے جو پڑھی جاندی ہے اور سنائی جاندی ہے. عزیزہ نے بکارا فرماتے نے بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. ادھے اجازت تو بغیر جا سکتا ہے لیکن ادھے اجازت تو بغیر ہیں او بھی پاک ہیں اے بھی پاک لیکن بلیا فرق ضرور ہے. بے اجازت جل کے گھر
جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان عالم قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیہ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان جیڑا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت کرن تو بندہ جھکدا ہے نا اس بندے نے سوچے ہوندا شجرا انہاں نال رلدا تے نہیں کدوں انہاں لعنتیاں نال کدے شجرا تے نہیں رلدا تے جی اطمینان ہے بھاجی نہیں انہاں نال ساڈا کوئی نہیں رلدا تے مڑ لعنت کرن لگیا تے پورے دھیان نال کر چھڑیا کرو اپڑ دے اس اگے آپے جانا ہوندا ہے یہ توجہ ہے کہ نا لعنت اللہ علیکم اے دشمنان حضور دے زمانے تو لے کے قیامت تک جتنے دشمن آل محمد ہون گے سنیاں دی طرف انہاں تے لعنت ہوندی رہے گی توجہ ہے حضرات کے نا ہاں جی یہ عقیدہ ہے ساڈا اور ساڈے بزرگاں سن دیتا ہے میں انہاں دا لکھیا ہی پیا پڑھنا یہ کسی ہون دے بندے دا کلام نہیں ہے اعلیٰ حضرت بھائی استاد زمن حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دا کلام ہے جڑا میں تانوں سنا رہا خواجہ حسن رضا بریلوی عزیزان دی وقار میں کی بیانا لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان ہاں جی اسی جدو یہ لفظ مطلقاً بولنے آنا بھی جیڑا بھی اہل بیت دا دشمن ہوندے تے لعنت نو گائیڈ نہیں کرنا چاہیے گائیڈ دا مطلب ہوندہ ہے بندے ہوندے اگے لگ دے اگے نہ لگیا کرو تو آنکھ جو چھڑیا ہے جیڑا دشمن اہل بیت ہوندے تے لعنت ہوئے تے ان لعنت اعتبار کرو جیڑا ہویا وہ ڈھوڈ اپے لئی سی توجہ ہے کہ نا تُسی جو لعنت کر چھڑیے یہ بھی آکھیا ہے بس ساڑی نیری نہیں لعنت اللہ علیکم انہیں تے اللہ سونے دی طرف لعنت ہوئے تے اللہ سونے نے کوئی بولے کڑے کڑے لعنتی نہیں آپ پہ ڈھوڑ بھی لئی سی تے لگ بھی جا سی توجہ ہے کہ نا جدو بندے ایتھے کر دیں نا غلطی وہ آندے نہیں ایسی ان دسنا ہے کیڑا کیڑا ہے لعنت نو اسی دساں گے میں کون کون تے جے ایڈا پاک ہوئے تو مڑتے 10 بھی لو تے ان دی ایک پرابلم ہے لعنت دی میں صرف پرابلم دسنی ہے احتیاط تو آپ کرنی با اے جدو اس بندے تے گلیے نا جیڑا حقدار نہ ہوئے اے مڑ ٹینس بال آل پیشاں پلٹ دیئے گلن آلے جی جدو تسی اس بندے نے کافر رکھنا ہے نا جیڑا کافر نہیں تو کفر اس بندے دی طرف لوٹے گا ایک قانون ہے میں جو دس رہا مثلا کسی مسلمان نو تسی کافر رکھیا ہے بہت بنیاد عادت ہوندی نا انجو ہی ہمیں ہر کسی نے کافر رکھی فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر تو جے تے کافر ہے تے مڑتے تہاڈا کام ہو گیا تے جے وہ کافر نہ ہویا تے تیرا ایمان نہ رہا اس واسطے کسی نو اے میں بلا وجہ کافر بلا وجہ کسی نے کافر نہ کوئی بڑا بڑا مسئلہ ہوندہ ہے کسی دے کفر دا اعلان کرنا کیونکہ وہ کفر پیچھا پلٹتا ہے ایویں لعنت بھی جدوں کرو احتیاط کریا کرو یہ پیچھا پلٹے ہوندی ہے کہ ان جندے تے پوندی روے ان دا منہ دسدا رہندا ہے
کچھ ٹیوے بندے بھی لا لیندے نے نیرے ایڈے کمڑے بندے نہیں ہوندے کچھ بھی ٹیوا لا لیندے بھائی دے ہوتے ہے پئی رنگ بھاوے کالا ہوئے تو بھاوے چٹا ہوئے رنگاں نالے لکدی نہیں بلال دا کالا ہی آ لیکن سونا کیونکہ اتھے رحمت وسدی آئی ابو لہب دا سفید چٹا رنگ گورا ہے سرخ سفید لیکن وہ دس دیران دی بائی تھے پہ گئی سو چٹے کالے دی گل کوئی نہیں اے جتھے بھوندی رہے کچھ ہے ایسی ہے وہ دیس دا راندہ ہے لہذا اس مسئلے چ بڑی احتیاط کیتا کرو ایسی سنی بڑے محتاط ہاں ایسی یہ گل ہی اپنے تے نہیں رکھی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جیڑا بھی میرے نبی دی آل دا دشمنے ہو دیتے میں آپ پہ ڈھوڑ دی راسی تے ہوندی راسی ساڈا کام مک ہے اسی اپنی ڈیوٹی کر چھڈیے بس ساڈا کام سیان کرنا نہیں اسی جڑا دشمن ہے اون دے اوتے لعنت کر چھڈیے اللہ دے فضل نال اور دلوں کیتی بھائی توجہ ہوئی حضرات کے نام تے آپ پہ کیتی بھی نہیں جویں ساڈے بابیاں سن دسیا سی انجے کی توجہ ہے حضرات عزیزاں دی وقار اے میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا گھرانہ ہے او تے جبریل آیا تے عرض کردا جی میں بیٹا دین آیا زہرا پاک دے دروازے تے فرشتہ آوے پوچھیا جائے کون کیویں آیا ہے عرض کردا ہے زہرا میں کپڑے دین آیا بھائی فرق تے تساں آپ سمجھنے سونے ہو کہ فرق ہے یا نہ اور کتھے کتھے فرق ہے عزیزاں دی وقار سائم چشتی ایک سنیاں دا شاعر ہے فیصل آباد دے علاقے انہاں ایتھے ایک بڑا حسین جملہ بولے سائم چشتی کہندے نے پردہ نا زمین نے بھی جندی ویکھی نہ پیراں دی تلیو وے ہائے ہائے ہوا ایک پاسے نیوی نظر کر کے جندی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے او دے نال دی ہوئے گی کون سائے میں جڑی آقا دی گود چ پھڑی ہوئے اور اللہ حضرت عمل برکت نے کمال کر دیتی ہے آپ فرماتے ہیں جن کا چلی نہ دیکھا ماہو مہر نے مطلب بھی سمجھ لو جدو اصحاب کہف غارے چھتے پہ سن اصحاب کہف تو سورج چڑھیا تو دوپ گئی غارے تے اللہ فرماتے ہیں بطر الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین اللہ فرمایا سورج میرے ولیاں نو دھوپ لگ دی راہ بدل دے بھئی اللہ والیاں دی بھی کیا شان ہوتی ہے چاہی دا تے بجین دھوپ لگے ہو اگا پیشا ہو جائے قانون تے نا بجین دھوپ لگ دی ہوگا پیشا ہو جائے لیکن اللہ فرمایا میرے ولی نے تے ستے پہ نے غارج وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اللہ فرمایا سورج ذرا سجے پاس ہو کے لنگ دا رہی میرے ہاں ولیاں نو دھوپ نہ لگے وہی ولی اللہ دے ہون تے پھر انہوں نے شانہ دے ہے نا بابا بڑی شان والے ہوندے اللہ دے ولی سیڈ تو ہو کے لنگ اے ولی اللہ دے تے جدو سیدہ زہرا دی بارگاہ چاوے تو میرے اللہ حضرت فرماندے نے اللہ دا حکم ہے سورج اکھا نوٹ کے لگی میرے نبی دی دی چادر تے بھی تیری آنکھ نہ پوے آئے اے سیدہ زہرا پاک اتھے بولے رہے اللہ حضرت اور فرماندے نے جن کا آچل نہ دیکھا ماہو میرنے جدی چادر دا علی پاک دے پیڑے وچ ظہور ہوئے سورج بھی نظر بند کرے چن بھی اکھاں نوٹ کے لگی اس پردے دار نو سیدہ زہرا پاک آکھیا جائے ہوئے ہوئے توجہ ہے حضرات اے میں او سیدہ زہرا دی گل پیا کرنا اگر سنگی توجہ فرماؤ تے میں او سیدہ زہرا دی گل پیا کرنا جن اللہ کے دعا فرمائی میرے مالکا میری جان اپنے دست قدرت نال قبض نہ کری زہرا دا فرشتیاں تمہیں پردہ ہے او سیدہ زہرا نے
جنہ حکم فرمایا سی کہ میری چار پائی تے چھت پایا جائے تاکہ مینوں چار پائی تے جاندیاں بھی کوئی نہ ویکھے۔ اے ہن چار پائیاں دے اوتے ہے جڑی بنایا جاندا ہے نا، اے سب تو پہلے سیدہ زہرا پاک دی جسد اطہر تے بنایا ہمیں میرے جسم نوں بھی کوئی نہ ویکھے۔ جنازہ رات نو اٹھایا جائے، میرے جنازے نو ہی کوئی نہ تکے۔ اور پھر جس وقت سیدہ زہرا پاک آپ جان گیا نا حشر تو سرکار مدینہ دی حدیث ہے کہ اللہ دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی اہل معاشر نظرہ نیویاں کر لو، نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی۔ آپ دی توجہ ہوئی حضرات؟ اے اہل معاشر غضوا ابصارکم، اپنیاں اکھاں نیویاں کر لو، نبی دی بیٹی فاطمہ دی سواری آ گئی۔ عزیزان من و دوستان من، میرے پاک نبی سرکار دی سیدہ تے طیبہ تے طاہرہ بیٹی اتنیاں پردے دار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پردے دار سیدہ زہرا جڑا بندہ سمجھنا چاہتا ہے اس نو جملہ دے رہے اپنے گھر دے اندر موجود نے تے حسین پاک روئے کیونکہ حضور دے اجرے دے نال اجرا سی، تو میرے نبی پاک سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کر۔ اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کر، جدو حسین روے تے مصطفیٰ کریم دا دل دکھ دے۔ میں کیویں بیان کر سکنا، آپ سمجھنا ہے جدو کربلا دی ریت تے سرکار تیر پہ بس دے آئے ادو میرے نبی پاک سرکار نو کتنا دکھ پہنچیا اس سے۔ عزیزان دی وقار، کربلا دی دھرتی دے جدو 9 تے 10 دی رات آئیے، اس پردے دار سیدہ زہرا پاک دا ایک جملہ تو سنانا چاہنا۔ حسین پاک اپنے پتر علی اکبر نو فرماندے بیٹا ذرا ایک باری میدان نو تے چکر مار کے آ۔ جدو میدان اچ گئے چکر مار کے آئے تے آپ فرماندے ہاں بیٹا کی تکی بابا سب ٹھیک ہے، بس ایک چیز دیکھیے میں کہ ایک عورت پردہ دار رات دے ہنیرے وہ اپنی چادر نال کربلا دی زمین نو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر پتہ ہی ہو مائی کون ہے؟ بابا تسی بہتر جان دے ہو۔ فرمایا علی اکبر بیٹا او میری پردے دار ماں زہرا ہے جڑی کربلا دی دھرتی نو صاف بھی کر دیا کہ میرے پتر تے شہید ہونا ہے۔ ماما تے دل نہیں اٹے نرم ہوندے تے پھر ماں سیدہ زہرا پاک جیسی ہوئے، پھر ماں سیدہ زہرا پاک جیسی ہوئے تے پتر حسین جیسا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سیدہ زہرا میری عقیدت احترام یاد ہے، میرا خدا جسے آج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ عزیزان من میں میرے جڑے سنگی گئے نا 10 محرم نو پنڈ گئے نے انہاں ویکھیا ہونا ہے کہ جڑا سی میں مرکز بنایا نا دین دی تبلیغ واسطے او دے اوتے میں تختی سیدہ زہرا پاک دی لائی کہ اے جتنے ہیں میں تسی پیسے لنگر نیاز جو کچھ مرید دین دیو یہ سیدہ زہرا پاک دے نام تے وقف ہے۔ اساں جامعہ بنایا تے انہوں بھی انشاءاللہ سیدہ زہرا پاک دے نام تے جامعہ سیدہ زہرا پاک، جامعہ دے نام بھی سیدہ زہرا پاک تے، اور مسجد جڑی میں مرکز بنایا سا اہل سنت نے مل کے وہ بھی سیدہ زہرا پاک دے نام تے۔ اس ہستی نال ساڈی عقیدت دا تے احترام دا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ عزیزان دی وقار، میرے نبی پاک سرکار آپ دی سیدہ طیبہ تے طاہرہ بیٹی جناب فاطمہ زہرا کربلا دے میدان نو صاف کر دیا نے پئیاں۔ یہ گل درد والے آندی ہے بھائی میرے ہے کربلا دا میدان ہے جتھے میرے پتر نے شہید ہونا ہے۔ جدو کربلا دی پاک ریت تے حسین پاک سجدہ ریز ہوئے، درد والے نو گل سمجھا رہے ہیں تا سنیا دن ہے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ بندیاں دن کربلا جنگ ہوئی ہے، تاریخ جے میں لکھا ہے، میں بھی پڑھیا ہے میں لکھا ہے، جنگ ہوئی ہے، جنگ ہوندی رہی ہے کربلا۔ عزیزان محترم
کربلا دی دھرتی تے بڑا عجیب منظر لوگاں دے جنگ ہوئی ہے من جے جنگ ہوندی حسین نال کون لڑدا میرے مولا حسین دا مقابلہ کون کردا جناب عباس نال مقابلہ کون کردا جنگ کوئی نہیں ہوئی سنت جہاد ادا ہوئی ہے سنت جہاد ادا ہوئی ہے سائیاں جنگ نہیں کیتی تائیں جانیا طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا عزیزاں علی وقار میرے مولا حسین سرکار حسین بادشاہ سرکار اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا واسطے تیار نے تیراں دے بھی مینے تلواراں دے زخم لا تعداد وجود تے آئے میں ایک جملہ بول دا ہوں میرا یہ جملہ ہے کتاب کی سیج میں نہیں پڑھیا کہ جدو سویر تو ایک مرید تے ویر تے عزیز نو اٹھا کے لے گئے نا وہ بھی ایک زخم حسین سرکار نو ہا او انج اندر دہا باقی زخم بار دے آئے حسین اندروں بھی زخمی آ میرا مرشد حسین باروں بھی زخمی آ لیکن یہ محسوس تے وہ کر سکتا ہے نا جائیں کبھی یہ درد محسوس کیتا ہوئے عزیزان دی وقار کربلا دی رہتے سیدہ سکینہ کربلا دے میدان پوپی زینب پاک دے نال کھلوتیاں نے میں گیا میں ٹیلا ویکھے جس نو ٹیلا زینبیہ کہندے جدے اتے حسین پاک کھلوتے آئے بی بی پاک کھڑیاں آئیں جتے مولا حسین سرکار دی شہادت ہوئی وہ جگہ ذرا نیمی آئی جتے بی بی زینب پاک کھلوتی ہیں وہ جگہ ذرا اونچی آئی شیبہ حسین پاک زمین نو فرماندن تھوڑی جی نیمی ہو جا میری قربانی نو میری بہن نہ ویکھے ہوئے ہوئے عزیزہ نلی وقار ہوئے علی ولی دی دی آئی زمین نو حکم دیں دیئے تھوڑا دیا اتے ہو میں ویکھا میرا ویر کی میں قربان پہ ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نلی وقار سیدہ زہرہ پاک دلال کربلا دی ریت سجدہ رے دے اقبال آدھے نے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ ہے ایک سجدہ شبیری حسین پاک سجدے چنے کربلا دا میدان ہے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا اللہ اکبر کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے کیا منظر کربلا دا جدو سرکار پاک شہید ہو گئے امام علی مقام دی شہادت تو بعد دا منظر پیش کرنا چاہنا یہ صرف میں تو گزرنا سی تاندہ سی جاننا مختصر کر کے اصل گل میں اکیلے بنی جدو کربلا دا میدان حضرات دی وقار سادات دیا خیمیات حملہ ہویا اللہ اکبر بی بی زینب پاک نے بد دعا نہ فرمائی کربلا دی 10 دی شام ہو گئی علی دیاں دھیاں کلیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے اے زمانے دا رواج ہے جی دے گھر ایک فوتگی ہوئے اتے پکے سورے ہوندے میں کل ہی تے چھڑیا ایتھے ہونا سی اللہ اکبر میرے پاک نبی دی دھی بیٹھی ہوئی ہے نہ پکے آئے نے تے نہ سورے آئے نے کیا کربلا دا منظر ہے ایک لاش نہیں 72 گھر پئیاں تے نہ سورے آئے ایتھے سنو ایتھو سن سکتے ہو تو سنو باقی گلنا چھڑ دیو میں کہونا تھا کیڑی یہ بیٹھے کتھے ہاں تصورج کربلا رکھو کربلا دیو شام رکھو شالائیو جی شام کسے دن آوے ایک مر جائے کسے دا تیو بندے آپ سارے پینڈ کٹھا ہو جاندے یار تینو آسرہ دینے آسی خیر آئیے سی تیرے ناڑا 72 لاش آلی دی دی دے گھر نے تو جدو سید زادی نے لاشاں گڑیاں ہائے 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 تو ویکھیا تے فرمان دیا نا ساڑھا مرید ہور کوئی نہیں تو پتہ کی دسیا گیا عرض کیتی گئی سیدہ ہور دے وارث آئے وہ اٹھا کے لے گئے انہوں نے دفن کر چھڑیا بس اس وقت میں نہیں دس سکتا یہ تو آپ سمجھنا ہے
کہ ہور دے وارث تے آئے تے جڑے دین دے وارث آئے ہوئے کیا وقت آیا ہے سیدہ دے عزیزاں دی وقار سیدہ دی بیٹھیاں ہوئیاں نے نہ سورے آئے نے نہ پیکے آئے نے نانے دے رو دے علموں کر کے فرمانی نانا تیرے دل تو زینب دا گھر قربان ہو گیا ہے ہائے ہائے جڑے روندے ہو جنہاں دکھ ہوندا ہے تسی کرما والے بندے تو اڈے صدقے اللہ دوجیاں بھی بخش دینا عزیزاں دی وقار رات ہو گئی کربلا دی عجیب رات 11 تے 10 دے درمیان والی رات عجیب رات ہے بڑی عجیب رات ہے بڑی مشکل رات ہے ان دسنا بھی اوکھا ہے ان سننا بھی اوکھا ہے یہ جی میں گزری ہے پتہ نہیں ہو کڈا اوکھا ویڑا اس عزیزاں نے محترم رات دا ویڑا ہے جڑے سمجھدے نے زور ویڑے پیاس مک گئی ہے غلط فہمی دور کرو نبی دیاں دیاں دے ویڑے چاجے پانی نہیں آیا جدو عشاء دا ویڑا ہویا ایک مستور خیمیاں دے دروازیاں تے کھلو کے باہر والی جگہ تے کھلو کے کہندی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا مادن الرسالہ رسول اللہ دے گھرانے والے السلام ہوئے بی بی پاک فرمایا اس ویلے سلام دینا والا کون ہے عرض کی تھی بی بی دی تواڈے مرید ہور دی بیویاں فرمایا کیویں آئی ہیں آج عرض کر دیے سیدہ دی سنو پانی مل گیا ہے میں لے کے پیش ہوئیاں پانی قبول فرما لو سیدہ دی فرمانی نے لیا پانی جدو پانی دا پیالہ پھڑیا جڑا چوتھے دن دا پیاسا ہوئے پہلے آپ پیندا ہے پر سیدہ نے آپ نہیں پیتا اس چلے تے پہنچیاں نے جتھے کربلا دا بیمار آرام پیا کردا اپنے پتر سجاد سرکار دے کول گئیاں تے فرمایا اٹھ میرا بیٹا تیری پھپھن پانی مل گیا ہے اٹھ پی لے واہ سیدہ میں قربان جاواں جناب سجاد عرض کر دینے پھوپھی جی پھوپھو جان تسی بھی تے پیاسے ہو تسی عورت تو میں مرداں تسی کیوں نہ پیندے یہ ہن جواب علی دی دھی دے سکدی ہے عزیزاں دی وقار مولا علی سرکار دی بیٹی فرمانیاں نے میں علی دی بیٹی ہاں میرے بابا دی تربیت ہے میرے بابا فرما دیا ہے جدو گھر وچ کوئی چیز آوے پہلے نکیاں نو دے دیے وے سجاد بیٹا تو بیمار ہوئی نکا بھی اٹھ پی سرکار اٹھے پیالہ ہاتھ تے پھڑ کے تے فرماندے نے پھپھی ایک باری موڑ سنا میرے دادا کی فرما دیا فرمایا پتر تیرے دادا آن دیا جدو گھارے کوئی چیز آوے تے پہلے نکیاں دے دیئے سجاد پیالہ پھڑ لے تے سرکار چل پہلے جناب سجاد زین العابدین علی اوس ٹردے ٹردے فرمانے نے پھوپھو اتے چلیے جتھے بچے آرام پہ کر دے پھوپھی دا اپنا پیار ہے بھتیجے دا اپنا پیار ہے جدو بچیاں دے کول گئے نے سجاد کی فرمانے نے ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے جملہ سننا فرمانے نے اینا یا سکینہ میری بہن سکینہ کتھے وے اٹھ کے بھائی دے قدمہ نہ لپٹ گئیاں ویرہ حکم ہوئے فرمایا سکینہ پاس تو پانی منگ دی رہی ہے تینو چاچو پانی نہیں دیتا تیرا ویر پانی لے آئے اٹھ بھی لے سیدہ سکینہ ویر تو پیالہ لے کے فرمانی ویرہ تسی کیوں نہیں پیندے تسی تیرا آپ بیمار ہو دیاں والے ہو گل سمجھن آلی رہے فرمایا سکینہ میرے دادا فرمان دیا ہے پہلے نکیاں نو دے رہے جناب سکینہ پیالہ لے کے کربلا دی کلی قبر وال ٹر پئیاں جڑی بابے کلے بنائی ہے اصغر سرکار دی ٹردیاں ہوتے جانیاں نے پئیاں سجاد پاک فرماندے نے سکینہ بہن کدے جا رہی ہے فرمایا ویرا آپے دیاں دیو نکیاں نو پہلے دئی دے میرا اصغر پیاسا ٹر گیا ہے میں اپنے ویر نو پانی دین جا رہی ہوں اللہ اکبر کیا منظر ہے میاں کیا تھا ہے کیا سمجھنانے واسطے جا ہے اللہ تواڈے آنسو اللہ تواڈا رونا قبول فرمائے منظر بڑا دردناک ہے میاں سمجھو اور سنو عزیزاں دی وقار سیدہ نے اٹھا لیا میں کتاب وچ پڑھیا جدوں نہ اٹھایا تے پانی دا پیالہ سکینہ پاک دے ہتھاں وچ گر کے پھر ریت تے بہ گیا
اللہ اکبر اٹھا کے لے آندا بچیاں چ بٹھا کے جدو سجاد نو بٹھان گئیاں بٹھا کے لٹا کے واپس آئیاں تو ویکھیا سکینہ کوئی نہیں دیاں والیاں وہ گل سمجھنا لی اللہ کسی دی دھی نو پردیس وچ دکھ نہ دے بندہ نا چیز دی دعا ہے جدو کربلا دے میدان وچ ویکھیا نا بھی دھی کوئی نہیں تے میرا بیٹا تہاڈا بیٹا میں دسدا رہنا گھروں نکلے تے سانوں پتہ ہوندا ہے اوندا پیار کتھے اس اوتھے ہی ہونا ہے کسے بڑے کوڑے ڈاڈھے بیلی کول ہونا اساں اون فون کرنے آ اون پوچھنے آ بی بی زینب پاک آواز نہیں ماری کہ میری سکینہ کتھے گئی ہیں سیدھی اوتھے گئیاں جتھے کربلا دے لاش ہے انہاں نوں پتہ ہن ہوئی تے بابے کول ہو سی جنوں کلیا نیندر نہ ہوندی ہوئی تے بابے کول ہو سی اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ ندی وقار کربلا دا منظر بڑا عجیب بن گیا جدو سیدہ زینب پاک گئیاں نے ویکھیا تے 72 لاشیں پئے ہوئے نے کٹے ہوئے گلے نے سیدہ سکینہ لاشیں میں 4 چفیرے ٹردیاں نے فرما دیا نے بابا اپنی دھی نو پہچان کرا مینوں سیان نہیں ہوندی پئی بابا کتھے ستا ہے میاں سر ہوندا تے سیان ہوندی ہے نا سر تے نال کوئی نہ فرمایا بابا کتھے آرام پہ کر دیو ایک کٹے گلے جو آواز آئی الیا الیا یا بنیا تائیں تے اللہ فرمانے والا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مردہ نہ سمجھو ایک کٹے گلے نال بھی گلاں کر دینے قرآن پڑھ دے رہے آواز آئی الیا الیا یا بنیا آجا میری دھی میں تیرو انتظار پہ کردا جناب سیدہ بابے دے کوڑ بہ گئی ابے دے سر نو درد ہوئے تے دھیاں نیندر نہیں آؤں گی سر نو درد ہوئے اے اس دھی دی گل پہ کرنا جی دے بابے دا ساری نال کوئی اللہ اکبر میں صدقے جاؤں سیدہ زہرہ پاک تو اڈے تراضی ہون جڑے اس گل نو سمجھ سکتے ہو سیدہ سکینہ سکینہ نام نہ انہاں دا نام فاطمہ سی سکینہ حسین سدے آئے سکینہ دا مطلب ہوندہ ہے سکون ہر رات سینے تے رکھنا جناب سکینہ تے سورہ مزمل سنانی تے دھی سو جانا تے پھر لٹانا ایڈا پیار ہاں ایڈے پیار علی دھی آ کے پوچھ دیئے بابا آج کلی آرام پہ کر دیو سینہ مولا حسین دا تیرہ نال بھریا ہے تصور کر کے ویک سینہ تیرہ نال بھریا ہویا ہے میں کیویں بیان کران دھی نے سینے تو تیر کیویں ہٹائے ہو ہائے ہائے میں ہی کیویں بیان کر سکنا میرے کولے لفظ کیویں کہ سید دی دھی نے کیویں سینے تو تیر ہٹائے عزیزہ ندی وقار زخمی سینے نال سیدہ پاک سینہ لایا ہے کٹے گلے وچ باواں پا کے ہکو گل کیتی ہے بس میں وہ کرنی ہے یہ برداشت کر جاؤ تے اللہ پاک تو نظر عطا کرے ایکو گل کیتی ہے کٹے گلے وچ باواں پا کے اللہ اکبر فرماندے نے بابا لوگ دھیاں نو رخصت کر دینے تسی کربلا چھوڑ کے ٹر گئے ہو بابا تیری دھی نو یزیدی چھڑکاں دیندے نے اللہ اکبر پردے داراں دا مقام اللہ اکبر اپنے بابا نال گل پیاں کر دیاں فرماندیاں نے کدی آسرے تے چھڈ چلیا ایتھے کون میرا غم خار بابا بابا مدینہ دور ادو کوفے دا بازار بابا میری پھپھی پردے دار اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ ندی وقار فرمانیاں نے بابا دستے جا کدی آسرے تے اللہ اکبر لوگ دھیاں نو شادی کر کے رخصت کر دینا باپ وکھرا روندہ ہے بھرا وکھرے روندے پوچھو یار کیوں روندے ہو اپنے ہتھاں نال اپنی مردیاں نال جہیز تیار کر کے نکاح پڑھا کے ڈولی چاڑ دے ہن کیوں روندے ہو آدھے نے شاہ جی دھیاں پردے سن ہو جان ماپیاں دے دل تے چھریاں چل جاندیاں نے اے اس باپ دی دھیے جڑے کائنات دے وارث نے عزیزہ ندی وقار کھلو کے دھی سوال کر دیئے
بابا دسو کدے آسرے تے چھڑ چلیا ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار بابا عزیزہ ندی وقار انشاءاللہ کربلا تو روانگی میں کل بیان کرانگا اللہ کریم آپ سب احباب دا بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے سارے حضرات بیٹھو یہ دعا ہونی ہے دعا عبادت دا مغزو نہیں بیٹھ جاؤ تشریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ اس محفل پاک میں مقبول و منظور فرمائے